ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام درود و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام،
تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں کا وجہ قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، رب العالمین ان سب سے راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع عنوان یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے پیار کیجئے، غصہ نہ کیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ انسان کے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، راحت کے لیے، دل لگانے کے لیے، اطمینان قلب کے لیے اللہ نے اس کے رشتہ دار بنائے ہیں، جو اس کے لیے سکون کا، آرام کا، راحت کا باعث بنتے ہیں، جو مشکل میں اس کے کام آتے ہیں، اس کو بھوک میں کھلاتے ہیں، پیاس میں پلاتے ہیں، مشکل میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں، خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی زندگی پرسکون اور خوشحال ہوتی ہے۔ تو یہ عزیز اور رشتہ دار بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بے شمار عظیم عظیم نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم کبھی محسوس بھی نہیں کرتے۔ رشتہ داروں کی اہمیت کیا ہے اگر معلوم کرنا ہو تو اس آدمی سے پوچھیں جس کے ماں باپ اس دنیا میں نہ رہے، جن کا کوئی بھائی نہ ہو، بہنیں نہ ہوں، ان کے چچا، ماموں، قریبی رشتہ دار ساتھ رہنے والے نہ ہوں، قریب رہنے والے نہ ہوں، آنے جانے والے نہ ہوں، جن کا کوئی مخلص دوست نہ ہو، جن کا کوئی استاد اور بزرگ نہ ہو، اس سے آپ پوچھیں، پھر پتہ چلے گا کہ ان رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ہر چیز کے فائدے کے ساتھ نقصان بھی ہوتا ہے، اور یہ فطرت ہے۔ نقصان کو دیکھ کر فائدے کو کبھی نہیں چھوڑا جاتا۔ گلاب کے پھول کے خوشبو کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے گلاب کے پھول کو اس لیے رد نہیں کیا کہ اس کی خوشبو میں نہیں لیتا کیونکہ اس کے ساتھ کانٹے بھی لگے ہوئے۔ فطرت نے طریقہ یہ بتایا ہے، کانٹوں سے بچ کر خوشبو لینی ہے۔ تو رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان بھی کیا جاتا ہے، آزمایا بھی جاتا ہے، تکلیف بھی دی جاتی ہے، بدسلوکی بھی کی جاتی ہے، لیکن ہم نے ان سے صرف سکون لینا ہے، راحت لینی ہے، خوشبو لینی ہے، کانٹوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر خوشبو لینے کے دوران کچھ کانٹے لگ بھی جائیں تو برداشت کرنا ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم یہی دی ہے، صلہ رحمی کی، رشتوں کو جوڑنے کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو اپنے رشتے جوڑنے چاہیے، توڑنے نہیں چاہیے۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے آج کا موضوع ہے رشتہ داروں کی قدر کیجئے، ان سے پیار کیجئے، ان سے غصہ نہ کیجئے، کیونکہ غصہ کرنے سے یہ رشتے
کمزور ہو جاتے ہیں، پھر کمزور ہوتے ہوتے یہ رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ اچھے انداز میں پیش نہیں آتے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بات ویسے ہے جیسے تو بیان کر رہا ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک وہ تیرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو غصہ نہیں کرتا، برداشت کرتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ تیری مدد کرتا رہتا ہے۔ تو رشتہ داروں سے غصہ نہیں کرنا، ان سے پیار کرنا ہے اور ان کو برداشت کرنا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں غصہ نہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے، تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے۔ کئی صحابہ کو فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، کیونکہ غصہ کرنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ یہ غصہ بعض اوقات بندے کو اللہ کا نافرمان بنا دیتا ہے، بعض اوقات اللہ کا باغی، شریعت کا مخالف اور ایمان سے محروم بنا دیتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، فرمایا 4 بری عادتیں ایسی ہیں جس بندے میں ہوں کان منافقا خالصا، وہ پکا اور خالص منافق ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ بہت سارے لوگ غصے کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، مجھے غصہ آیا میں نے پھر جھوٹ بول دیا۔ بہت سارے لوگ امانت میں خیانت غصے کی وجہ سے کرتے ہیں، بس اس نے میرے پاس امانت رکھی، مجھے غصہ آیا، میں نے کہا اس کو دینی نہیں ہے، واپس کرنی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ غصے کی وجہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں، بس میں نے وعدہ تو کیا تھا لیکن میرے دل میں اس کے بارے میں غصہ تھا، ناراضگی تھی، میں نے کہا اس کو اور تنگ کرنا ہے۔ غصے میں گالی دینا یہ تو عام وتیرہ ہے لوگوں کا، اکثریت کی عادت ہے، جب غصہ آتا ہے تو منہ سے گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ 4 بری عادتیں جن کا تعلق غصے کے ساتھ گہرا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس میں یہ 4 بری عادتیں ہوں کانا منافقا خالصا، وہ پکا ٹھکا منافق۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ غصہ انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے کتنا نقصان دہ، اور منافق کا مطلب ایمان سے محروم ہونا ہے، کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان سے محروم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غصہ کرنے سے محفوظ فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غصہ نہیں کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی بلا وجہ غصہ کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ہاں جہاں غصہ کرنا ہے اسلام نے وہ بھی بتا دیا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ جہاں غصہ بنتا ہے وہاں غصہ کرتے نہیں ہیں، اور جہاں غصہ نہیں کرنا وہاں بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں. اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ غصہ کرتے ہیں. کن پر غصہ کرتے ہیں؟ کافروں پہ غصہ کرتے ہیں، کافروں کے معاملے میں سخت ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں غصہ نہیں کرتے، آپس میں سختی نہیں کرتے، بلکہ آپس میں بڑے رحم دل اور نرم دل ہیں. کہ رسول اللہ کے اصحاب کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. غصہ کن پہ کرنا ہے؟ میدان جنگ میں کافروں پہ کرنا ہے. اور جو کام کافروں کے لیے کرنا تھا آج اکثریت مسلمانوں کے لیے کر رہی ہے. کوئی قسمت والا دل ہوگا جس دل میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے غصہ نہ ہو، ورنہ اکثر دل غصے سے بھرے ہوئے ہیں رشتہ داروں کے لیے. کسی کے دل میں باپ پر غصہ ہے، کسی کے دل میں ماں پہ غصہ ہے، کسی کے دل میں بہن بھائیوں پہ غصہ ہے، کوئی اپنی بیوی سے ناراض رہتا ہے، کوئی بچوں سے ناراض رہتا ہے، کوئی قریبی رشتہ داروں پہ ہر وقت غصے میں رہتا ہے. جس کو دیکھو غصے سے بھرا ہوا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے رب العالمین محبت فرماتے ہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں غصے کا ارتکاب کرنے والے کے جرم کو واضح کرتے ہوئے مختلف انداز اور مختلف مثالوں کے ساتھ بات بیان فرمائی تاکہ میری امت کے لوگ اتنے بڑے نقصان سے بچ جائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کو بلی نے تنگ کیا، بلی کے اوپر اس کو غصہ آیا، اس نے بلی کو باندھ دیا، اس کو کچھ کھانے نہیں دیا، پینے نہیں دیا. بلی بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی. فدخل النار، اللہ نے اس خاتون کو جہنم میں داخل کر دیا. جرم کیا تھا؟ غصہ. بلی نے کوئی نقصان کر دیا، بلی پہ غصہ آیا، غصے میں باندھ دیا اس کو. اب غصے نے اس خاتون کو کہاں پہنچایا؟ جہنم میں. اس لیے غصے سے احترام کیجئے. غصہ بعض اوقات انسان کو جنت سے بھی محروم کر دیتے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ فرماتے تھے تو صرف اللہ کی حدود میں غصہ کرتے تھے. جب کوئی اللہ کی شریعت کی پامالی کرتا تھا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا تھا، پھر رسول اللہ کو غصہ آتا تھا. اس کے علاوہ عام معاملات میں، ذاتی معاملات میں اللہ کے رسول اپنی ذات کے معاملے میں انتقام بھی نہیں لیا کرتے تھے اور غصہ بھی نہیں کیا کرتے تھے. کئی سارے واقعات ہیں. جانی دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا، بدتمیزی کرنے والوں کو معاف کر دیا، بے ادبی کرنے والوں کو معاف کر دیا، گردن میں کپڑا لپیٹنے والوں کو معاف کر دیا، دھکے دینے والوں کو معاف کر دیا، اور اپنے اوپر گندی اوجڑی ڈالنے والوں کو بھی آپ نے برا بھلا نہیں کہا. جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زخمی کیا، آپ کو لہو لہان کیا، آپ نے ان سے بھی انتقام نہیں لیا، ان پر بھی غصے کا اظہار نہیں کیا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، آپ کے اندر ہم نے ایک صفت رکھی ہے، رحمت والی، نرمی والی، برداشت والی، حوصلے والی، جس کی وجہ سے آپ کے دائیں بائیں ارد گرد لوگ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے
آرزو کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ جمائیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کے دل میں سختی ہوتی، آپ غصے والے ہوتے، سخت طبیعت والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد مجمع نظر نہ آتے، رون کے نظر نہ آتی۔ یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ غصہ کرنے والے نہیں۔ اللہ کے نبی غصہ کرنے والے نہیں تھے، پیار والے تھے، حوصلے والے تھے، بردبار تھے، برداشت کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایک بار اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ جاتا تھا اس کا واپس جانے کو جی نہیں کرتا تھا۔ اور ہمارے اندر غصہ اتنا ہے، عدم برداشت اتنا ہے، اور طبیعت میں سختی اتنی ہے، کوئی ایک بار ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو اس کا واپس آنے کو جی نہیں کرتا۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصہ پی جانے والے لوگوں سے، درگزر کرنے والے لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر تکبر ہو۔ غور فرمائیں، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ متکبرانہ انداز میں کہتے ہیں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی یہ جرت، میں دیکھ لوں گا، میں یہ کر لوں گا، وہ کر دوں گا، میں اس کا ستیہ ناش کر دوں گا، میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا، میں اس کو جان سے مار دوں گا، یہ فلاں، اس کی جرت، اس کا شکل، اس کی عقل، اس کا خاندان، اس کا قبیلہ، اس کی ویلیو، اس کے پاس ہے کیا، اس کے پاس کون سی طاقت ہے، کون سی پاور ہے، اس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ عہدہ ہے، نہ طاقت ہے، یہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس حشمت ہے، میرے پاس نسبت ہے، میرے پاس خاندان ہے، میرے پاس پاور ہے، یہ میں کرنے والا کیا کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اور تکبر کس وجہ سے کرتا ہے؟ غصے میں آ کے کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر تکبر ہوا وہ جنت میں، اور غصے کی وجہ سے جب اس نے تکبر کیا یہ رب کی جنت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصہ پی جانے والے لوگوں سے، درگزر کرنے والے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت فرماتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے کچھ غلام ہیں، میں ان کا آقا اور مالک ہوں، وہ میرے مال میں بعض اوقات خیانت کرتے ہیں، کام صحیح نہیں کرتے، دھوکہ دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اور جب مجھے پتہ چلتا ہے میں ان کے اوپر غصہ کرتا ہوں، کبھی ان کو برا بھلا کہتا ہوں، کبھی گالیاں دیتا ہوں، اور کبھی ان کو میں مارتا بھی ہوں۔ اللہ کے محبوب بتلائیے قیامت والا دن ہوگا، میرا اور ان کا حساب کیسے ہوگا؟ کیا میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، قیامت کے دن ان کی خیانتوں کو، ان کے جرموں کو، ان کی بدعہدی کو، ان کی بے وفائی کو، ان کے مال کھانے کو، ان کے فراڈ کو بھی تولا جائے گا، اور تو جو ان کو گالیاں دیتا ہے، ان کو مارتا ہے، تیرے غصے کو بھی تولا جائے گا۔ اگر تیرا غصہ ان کے جرم سے کم ہوا تو بچ جائے گا، اگر تیرا غصہ ان کے جرم سے زیادہ ہوا تو پکڑا جائے گا۔
وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو معاملہ بڑا سخت ہے، زار و قطار رونے لگیا۔ آپ نے فرمایا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات میں نے اپنی طرف سے تو نہیں بتائی، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، فرمایا کہ قیامت والے دن جب عدل و انصاف کا ترازو لگایا جائے گا، بندے کے اعمال کو تولا جائے گا، مالک کے اعمال بھی تولے جائیں گے، نوکر کے اعمال بھی تولے جائیں گے، لیکن جتنا بھی ایک اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوا، اتینا بہا وکفا بنا حاسبین، اس کو لایا جائے گا، تولا جائے گا، حساب کیا جائے گا۔ اور صحابی نے رسول اللہ کا فرمان بھی سنا، رب کا قرآن بھی سنا، روتے روتے کہنے لگا اگر یہ معاملہ ہے غصہ کرنے پر اتنا حساب دینا پڑے گا، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر اپنے تمام غلاموں کو آزاد کرتا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ماتحت ہے، یہ نوکر ہے، یہ ملازم ہے، اس پہ میں غصہ کروں گا، اس کو بد اخلاقی سے پیش آؤں گا، گالیاں دوں گا تو مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ جس کے ساتھ بھی کوئی بندہ غصے کا اظہار کرتا ہے پوچھا جائے گا، اس کو تولا جائے گا۔ اس لیے اپنے ماتحت افراد کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام ہے، اس نے غلطی کی، حضرت ابو ذر نے ان کو گالی دے دی، غصے میں آ کر ماں کی گالی دے دی، کوئی گندی گالی نہیں تھی، یہ کہا کہ تیری ماں ایسے کوئی شکل و صورت کلیے کی لحاظ سے۔ یہ بات بتائی گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے ابو ذر کو بلایا، آپ نے فرمایا اے ابو ذر انکا امران فیک الجاہلیہ، اے ابو ذر تو وہ بندہ ہے تیرے اندر ابھی جہالت کے اثرات موجود ہیں، تو مسلمان تو ہو چکا ہے لیکن فیک الجاہلیہ تیرے اندر جاہلانہ عادتیں موجود ہیں۔ ڈانٹا اللہ کے نبی نے۔ معلوم یہ ہوتا ہے بھئی کلمہ پڑھنے کے بعد پھر یہ گالی گلوچ والا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ ایک بندہ مسلمان نہیں ہے وہ تو کسی کو ماں کی گالی دے، سمجھ آتی ہے کہ اس میں جاہلیت ہے، جس کو اللہ نے اسلام والا نور عطا فرمایا ہے، اسلام کے بعد اس کو حق نہیں بنتا وہ غصے میں آ کے کسی کو ماں بہن کی گالیاں دے۔ اب اندازہ لگائیں کہ غصے میں گالیاں دینا انسان کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، آپ نے فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور مسلمان کو قتل کرنا بندے کو کافر بنا دیتا ہے، کفر ہے۔ اب جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ غصہ ہی ہے نا۔ غصے میں آ کے بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، پیار محبت میں تو نہیں کرتا۔ یہ غصہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اور جس نے غصے میں آ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا وہ تباہ و برباد ہوگی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل دو طرح کا ہوتا ہے، قتل عمد جان بوجھ کر، قتل خطا غلطی سے ہو جاتا، وہ شکار کرنا چاہتا تھا، مارنا جانور کو چاہتا تھا، آگے بندہ آ گیا قتل ہو گیا۔ غلطی سے قتل ہو جانا وہ اور ہے، لیکن قتل عمد جان بوجھ کر نشانہ بنا کے اسی کو مارنا، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا رب العالمین نے جہنم رکھی ہے، خالداً فِيهَا، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ یہیں پہ بس نہیں، غضب اللہ علیہ، اس پر رب العالمین بھی ہمیشہ کے لیے ناراض ہے،
وَلَعْنَهُ، اس پر اللہ کی ہمیشہ لعنتیں برستی رہیں گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے علاوہ بھی پروردگار نے اس کے لیے بڑے بڑے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ جرم کیا کیا ہے؟ غصے میں آ گیا تھا، بعد میں وہ معافی مانگ رہا ہے، کہتے مجھے احساس ہو گیا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا؟ یہ عمل کس وقت ہوا؟ غصے میں۔ اس لیے تو 5 صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، غصہ۔ اب جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے۔ میدان جنگ ہے، کافروں کے ساتھ غصہ کرنا ہے، یہاں مسلمانوں کے ساتھ، سگے بھائیوں کے ساتھ غصہ اتنا کیا ہوا ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ ہماری بول چال بند ہے، 10 سال ہونے والے ہیں، ہے تو میرا بھائی لیکن 20 سال سے میں اس سے بولتے ہی نہیں ہوں۔ فخر سے گناہ بتاتے ہیں، فخر سے کہ بڑا کمال تو نے کیا ہوا ہے، جو سلوک کافروں کے ساتھ کرنا تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے علمو، ان کو نماز سکھاؤ، مرو، ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 7 سال کے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10، فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں وہ نماز نہ پڑھیں، اب ان پہ غصہ کرو، سختی کرو، مار کے نماز پڑھو۔ غصہ کہاں کرنا ہے؟ بچہ نماز نہ پڑھے۔ یہاں کسی کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، بچے نے 10 روپے گم کر دیے غصہ آتا ہے، 100 کا نوٹ گما دیا غصہ آتا ہے، کسی معاملے میں نقصان کر دیا غصہ آتا ہے، نماز کے معاملے میں غصہ ہی نہیں آ رہا۔ جہاں غصہ کرنا تھا وہاں کرتے نہیں، جہاں نہیں کرنا، بردباری، حوصلہ، پیار، محبت، شفقت کی ضرورت ہے، وہاں غصہ ہی کیے جا رہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة الدیوس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیوس بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر میں شریعت کے خلاف ورزی دیکھے، جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھے برداشت کرے، وہ دیوس ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب گھر میں بے حیائی کو برداشت نہیں کرنا، اس موقع پہ غصہ کرنا، یہاں ڈرامہ نہیں چلے گا، فلم نہیں چلے گی، گھر میں شیطانی آواز نہیں نکلے گی، یہاں گانے نہیں چلیں گے، یہاں جھکتے نہیں چلے گی، یہاں بے حیائی کے کام نہیں ہوں گے، گھر میں کوئی خاتون بے پردگی نہیں اختیار کرے گی، لباس پورا پہنا جائے گا، ستر کا خیال رکھا جائے گا۔ ان معاملات میں جب غیرت کرنی چاہیے، غصہ کرنا چاہیے، وہاں کرتے نہیں ہیں۔ غصہ کہاں کرتے ہیں؟ نمک زیادہ ڈال دیا، مرچیں زیادہ ڈالی ہوئی ہیں، مسالہ کم ہے، گھی زیادہ ہے، جن معاملات پہ غصہ کرنا چاہیے کرتے نہیں ہیں، جہاں نہیں کرنا چاہیے سلیقے سے کام چلانا چاہیے وہاں غصہ کر رہے ہیں۔ جب ڈائریکشن غلط ہوگی تو پھر رزلٹ بھی تو غلط ملے گا نا۔ جس نے جانا لاہور ہے، کراچی والی گاڑی پہ بیٹھ جائے، وہ جتنی دعائیں کرتا رہے، جتنے وظیفے کرتا رہے، اس نے کراچی پہنچنا ہے، اس نے لاہور نہیں پہنچنا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، غصہ اس جگہ کریں جہاں شریعت نے کہا ہے کہ گھر میں بے حیائی برداشت نہیں ہے، شیطانی چیزیں برداشت نہیں ہے، بے پردگی برداشت نہیں ہے، غیر لوگوں کا آنا جانا برداشت نہیں ہے، گھر میں ادھورے کپڑے پہننا برداشت نہیں ہے، گھر میں محرم بھی ہے اور نہ محرم بھی ہے، اللہ نے ایک پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن وہاں جس طرح بھینسوں گایوں کی طرح جانوروں کی طرح عورتیں پھرتی رہیں، جسم کو نہ چھپائیں، کہیں غیرت ہی نہیں آتی، غصہ ہی نہیں آتا، جہاں سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، غصہ کرنا چاہیے۔ یہ اکثر گھروں کی کہانی میں بتا رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں ایک خاتون کو اپنے بھائی اور بیٹے کے سامنے بھی ہاتھ، پاؤں اور چہرے کو کھولنا چاہیے، باقی ستر ہے۔ کہتے ہیں بیٹے کے سامنے کیا پڑتا ہے، بھائی کے سامنے کیا پڑتا ہے، اس کے علاوہ جسم کا باقی حصہ ظاہر کرنا گناہ ہے۔
اور آج دیکھیں ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت پر عمل کرنے سے رحمت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے. جب شریعت کی خلاف ورزی کی جائے، اللہ کے دین کی قدر نہ کی جائے، پھر بندے کی اپنی قدر ہی نہیں رہتی. اللہ اکبر. غصہ کہاں کرنا ہے؟ غصہ اس موقع پہ کرنا ہے کہ گھر میں حرام نہیں کھائیں گے، نہ کھانے دیں گے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. بیت المال ہے، صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں. بچہ ہے، بیٹا ہے، اس نے صدقے کی کھجور اٹھائی، منہ میں ڈال لی. رحمت والے نبی نے فرمایا کہ خیاسن کے خیاسن، اس کو باہر نکال دو، اس کو باہر نکال دو، پھینک دو، کھانا نہیں ہے. حضرت حسن چھوٹے سے ہیں، 4 یا 5 سال کے بچے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن بچہ توجہ کم ہوئی. رحمت العالمین کو غصہ آیا. آپ آگے بڑھے اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے خسرکے والی کھجور نکال کے پھینک دی. فرمایا بیٹا حسن، ان آل محمد لا ناکل صدقہ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے ہم آل محمد ہیں اور آل محمد پہ اللہ نے صدقہ حرام کر دیا ہے. غصہ کیا، کہاں کیا؟ اپنی اولاد کو حرام نہیں کھانے دینا، اپنی اولاد کو جہنم کے راستے پہ نہیں جانے دینا. ارے بچہ بے نماز ہے، غصہ ہی نہیں آتا. بچے کا کاروبار ناجائز اور حرام ہے، غصہ ہی نہیں آتا. بچے کی صحبت ٹھیک نہیں ہے، دوستی ٹھیک نہیں ہے، بچی آوارہ ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ کا فری استعمال ہے، بچوں پہ غصہ ہی نہیں آتا. جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں کرتا نہیں ہے، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے معمولی سی باتوں پہ جناب غصے سے بولا نہیں سماتا. میرے نبی نے غصہ کیا، فرمایا حرام نہیں کھانے دوں گا، نہیں کھانا. اگر بچہ ہے، اس کو سمجھ کم ہے، تو پھر سختی سے اس کو روکنا ہے. یہ بزنس درست نہیں ہے، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عادت ٹھیک نہیں ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، یہ صحبت ٹھیک نہیں ہے، یہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے، اور یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. یہ والدین وہاں غصہ کریں، لیکن غصہ بھی حکمت کے ساتھ کرنا ہے. حکمت ضروری ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. سمجھانا ہے، بتانا ہے، دفاع کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، تو اس میں بھی بہترین طریقہ ہونا چاہیے. مومن غصے میں ایسے نہیں آ جاتا. مومن کا مزاج بڑا قیمتی ہوتا ہے. یہ بات ہے، غصہ میں آ جانے والے لوگ یہ کوئی کارآمد لوگ نہیں ہوتے، یہ کوئی معزز لوگ نہیں ہوتے. لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی محبت نہیں ہوتی. اور لوگ یہ کہتے ہیں یار اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی ٹائم ہی گرم ہو جائے، کسی ٹائم ہی غصے میں آ جائے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین وہ بندہ ہے، سب سے بہترین وہ بندہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے، شر کی امید نہ ہو. اور فرمایا لوگوں میں شر الناس، سب سے گندہ ترین اور بدترین وہ بندہ ہے جس سے شر اور دکھ کی امید رکھی جائے، خیر کی امید نہ رکھی جائے. غصیلا آدمی لوگ اس سے خیر کی امید نہیں رکھتے. اس لیے غصے کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے اندر بردباری پیدا کریں جہاں شریعت نے بتایا ہے، اور معاملات میں سختی کریں اور معاملات میں غصہ کریں. جہاں شریعت نے نہیں بتایا، فضول باتیں، معمولی باتیں، رشتہ داروں کی طرف سے آزمائشیں، ان پہ غصہ کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. رشتہ داروں کا غصہ برداشت کریں، ان سے پیار کریں، ان کی قدر کریں، کیونکہ یہ رشتے اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں. جن کے پاس سے رشتے نہیں ہیں ان سے پوچھیں ان کی قدر کیا ہوتی ہے. اور اپنے رشتہ داروں کی بد سلوکی کا جواب اچھے سلوک کے دینا، ان کے غلط رویوں کا جواب اچھے رویوں سے دینا ہے، ان کی قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی سے دینا ہے. اور جب اسلام کریں گے ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی. اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جاننے والوں کے لیے، تعلق داروں کے لیے دعائیں کریں.
اللہ اکبر. کس کو رشتہ داروں کی طرف سے ستایا نہیں جاتا، لیکن اللہ والے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کانٹوں کے ساتھ خوشبو بھی بندے کو ملتی ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے. یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے، اللہ میرے بھائی کو یہ دے دے وہ دے دے، میرے بھائی کو عزت دے، رزق دے، برکت دے، ترقی دے، دارین کی ساتھ دے. یہ جو بھی اپنے بھائی کے لیے مانگتا چلا جاتا ہے، اللہ کا فرشتہ اس کی دعا پہ آمین بھی کہتا جاتا ہے. کہتے ہیں آمین والک بمثل، اے اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے تو اس کو بھی عطا کر دے. دیکھیں رشتہ داروں، عزیزوں، تعلق داروں، دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، اس کا فائدہ ہے. ان کا گلہ غیبت، ہر وقت ان کا ذکر، برا ذکر کرنا، باتیں بنانا، الزام، تہمتیں اور عجیب و غریب باتیں کرنا، گالیاں دینا، غصے کا اظہار کرنا، اس کی بجائے ان کے لیے دعائیں کریں. آپ رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے دعائیں کریں گے، تعلق داروں کے لیے دعائیں کریں گے، اس کے بدلے میں اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں. ہم تو سنتے ہیں اکثر ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ اللہ نے دو کان کیوں دیے ہیں؟ اس نے کہا ایک سننے کے لیے، دوسرا سن کر نکالنے کے لیے. اور جو مومن ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، جو سچے مومن ہیں وہ کانوں کا استعمال یہ نہیں سمجھتے بلکہ وہ سنتے ہیں اور اچھے انداز میں اس پر عمل کرتے ہیں. اسی حدیث کو بیان کرنے والے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتی ہیں میں گواہی دیتی ہوں ابو درداء ہر نماز میں جب نماز سے فارغ ہوتے ان کے 360 دوست تھے، 360 مسلمانوں سے ان کا تعلق تھا. وہ ہر نماز کے بعد باقاعدہ اپنے 360 دوستوں کے لیے اسپیشل دعا کیا کرتے تھے. میں نے پوچھا ابو درداء ہر نماز کے بعد 360 دوستوں کے لیے باقاعدگی سے دعا؟ کہنے لگے اللہ کی بندی کیا کہ میں یہ کام اس لیے نہ کروں کہ اس کے بدلے میں اللہ کے فرشتے میرے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.